ایک ضربت ثقلین کی عبادتیں مفضول ہیں، ضربت افضل ہے، ضربت افضل ہے، ثقلین کی عبادتیں مفضول ہیں۔ جس کی ضربت یہ ہو اس کی نمازوں کے کیا کہنے، اس کے رکوع کے کیا کہنے، اس کے سجدے کے کیا کہنے۔ اور کوئی ایسا ہو جو اسی علی کا جہاد اکبر کا معاون و مددگار ہو۔ تو مجھے ایک ہستی ملی، جب علی سے پوچھا گیا آپ نے حضرت زہرا کو کیسا پایا؟ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، ناد علی مظہر العجائب تجد عونا، عون کا معنی مددگار۔ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو یاد خدا میں بہترین معاون اور مددگار پایا۔ تو پھر جملہ لے جائیے گا، کائنات کے مشکل کشا کو علی حیدر کرار کہا جاتا ہے، اور جو عبادت پروردگار میں علی کی مددگار ہو اسے فاطمہ تو زہرا کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل، اس کے اکبر کے کیا کہنے ہوں گے؟ اس کے اکبر کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے اکبر جیسا کسی کا جہاد اکبر نہیں ہے۔ مولا سید سجاد بھی ایک ہی وقت میں سید الساجدین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں سب سے بڑا عزادار بھی ہے۔ مولا سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے، مولا سجاد سے بڑا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بندے ہوتے ہیں نا پروٹوکول دینے والے، ایسا ہی کوئی بندہ تھا، اس نے آگے مولا کو ظاہری طور پہ پروٹوکول دیا، جنہیں پروٹوکول کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا آپ کی عبادتوں کے کیا کہنے؟ تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کہاں میری عبادتیں، کہاں دادا علی کی عبادتیں؟ وہ دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ، ان عبادتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ علی بن جائیں، ضرورت ہی نہیں۔ علی کے بچے جب علی نہیں بن سکتے تھے، لیکن سلمان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، مقداد کی سیرت پہ چلنے کی صحیح تو کر سکتے ہیں، کمبر کی طرح بننے کی تھوڑی ادنا سی صحیح تو کر سکتے ہیں۔ علی کا جہاد اکبر کیا کہنے اس کے؟ علی کا جہاد اصغر، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، افضل اور مفضول کی بحث اگر حل ہو پائی ہے تو عقل نے یہ کہا افضل اور مفضول کبھی برابر نہیں۔ ثقلین کی عبادتیں مفضول ہیں، علی کی ضربت۔ یہ بارش ہے یا پانی آ رہا ہے؟ بارش ہے، چلیے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ صلوات کی دلات فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویسے بھی وقت آلموسٹ 45 منٹس کے قریب ہونے والا ہے، بس میں اختصار کروں، عزیزان عزیز بھی کہا علی کی عبادتیں وہ تو افضل ہی افضل، علی کی ایک ضربت وہ افضل۔ ثقلین کی عبادتیں مفضول، افضل اور مفضول کی بحث میں عقل یہ حکم لگاتی ہے، کلما حکم بہ العقل حکم بہ شر، کہ ہر وہ چیز کہ جس کا حکم عقل دیتی ہے حکم بہ شر، شریعت بھی اسی کا حکم لگاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، افضل اور مفضول کی بحث میں کبھی افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے۔ رمضان والی روایت ذہن میں ہے، شعبان مفضول ہے، رمضان افضل ہے، رجب مفضول ہے، رمضان افضل ہے، ذیقعدہ مفضول ہے، رمضان افضل ہے۔ مفضول افضل کے جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا قرآن کو ایک طرف رکھو، حدیثوں کو چھوڑو، مسلک کی بحث سے نکلو، مقید نہ کرو بحثوں کو ان چیزوں میں، فقط آؤ عقل کے پیمانے پہ یہ بات پرکھتے ہیں۔ تو عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مفضول اور افضل کبھی برابر نہیں ہوتے۔ علی کے سارے بھائی مفضول تھے، علی افضل تھا، علی کی ضربت افضل ہے، ثقلین کی عبادتیں مفضول ہیں۔ تو جب مفضول افضل کے جیسا نہیں ہوتا پھر فضول افضل کے جیسا کیسے؟ افضل اور مفضول جب برابر نہیں ہے تو جو اثر فضول ہے وہ افضل کی برابری کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا مقام علی کو سمجھ جاتی ہے، تو علی کی اولاد جنگلوں میں بے دردی سے قتل کی جاتی ہے۔ میں ایک درخت لے کے چل رہا تھا لیکن
ایک خواہش چلے پوری کیے دیتا ہوں. مسائل حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا کہا گیا، البتہ وہ بھی اسی رنگ میں پڑھ دیتا ہوں. افتخار عارف صاحب خدا سلامت رکھے میرے شہر کا بکار. کہا دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی. کس مدینے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کہ جہاں حسین سے بیعت رکھی گئی نا، وہ مدینہ جہاں بطول کو جھٹلایا گیا. اگر سیدہ دربار نہ جاتی نا، حق لینے مسجد میں نہ جاتی، پھر ثانی سیدہ کبھی دربار نہ جاتی. لیکن سیدہ کا دربار جانا اور ہے، ثانی سیدہ کا دربار جانا اور ہے. تاریخ کہتی ہے جب بی بی دربار گئی نا، چادر اتنی بڑی تھی زمین پہ خط کھینچ رہی تھی. اور جب ثانی زہرا دربار گئی ہیں بن چادر کے، لعین شرابی کا دربار تھا. اگر سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ لگائی گئی ہوتی، پھر شام غریبہ خیام کو آگ نہ لگتی. اگر سیدہ کے سامنے علی کے گلے میں رسی نہ باندھی گئی ہوتی، پھر زینب و کلثوم و سکینہ کے ہاتھ رسیوں میں نہ باندھے جاتے. اگر سیدہ کا محسن نہ مارا جاتا. سادات جواب دیجئے نا، کلن کتنی طرح کے سادات ہیں آج؟ دو، یا حسنی یا حسینی. پھر اس میں جا کے مزید تقسیم ہوئے. عزادارو اگر جناب محسن نہ مارے جاتے، آج حسنی حسینی سادات کے ساتھ محسنی سادات بھی موجود ہوتے. سادات کی پوری ایک نسل کا قاتل تھا یہ لعین. عزادارو اگر سیدہ کو تازیانے نہ لگتے، پھر سجاد کو تازیانے نہ لگتے. اگر سیدہ کو تماچا نہ لگتا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، پھر حسین کی سکینہ کو تماچے نہ لگتے. عزادارو مدینے کے لعین دروازے سیدہ پہ اونچی آواز سے کلام کر رہے تھے. کہا ہمارا بابا دنیا سے گیا ہے، ارے ہم سوگوار ہیں. لعین کہتا ہے وَإِن، کہا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، کہا وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہیں. عزادارو کیسے کوئی چھپائے؟ میں تو یوں ہی پڑھتا ہوں، جو دروازہ قصر تطہیر کی قندیلوں سے روشن تھا، ظالموں نے اس دروازے کو آگ جلا کے روشن کر دیا. جلتا ہوا دروازہ تھا، بلا تشبیہ سیدہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ ان لعینوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکے. ان ظالموں نے سیدہ کے ہاتھ پہ، جس ہاتھ کے بوسے مصطفیٰ لیتا تھا، اس ہاتھ پہ تازیانے مارے. عزادارو شیعوں کے رونے میں شاید کمی آتی، لیکن عزادارو کیا کرے، اس ظالم نے اب اپنی نجس ٹانگ دروازہ سیدہ کو ماری. ارے جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا، در و دروازے کے درمیان، در و دیوار کے درمیان سیدہ پس گئی. میں تو یوں ہی پڑھتا ہوں، لوہے کی ایک میخ نے سورہ کوثر کو زخمی کیا. یہ لعین گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگا قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا، میں واپس آ جاتا، لیکن جو علی نے بدر و احد میں مارے تھے مجھے وہ یاد آ گئے. میں نے کہا مردوں کے بدلے کوئی عورتوں سے بھی لیتا ہے. قسمت علی کی زوجہ کی، علی کے بدلے بطول کو دینے پڑے. قسمت علی کی بیٹیوں کی، علی کے بدلے زینب و کلثوم کو دینے پڑے. عزادارو یہ لعین کہتا ہے مجھے علی کے بدر و احد والے قتل یاد آئے.
میں نے سیدہ کو اجر رسالت دیا. یہ اجر رسالت تو میں نے کہا نا. عزادارو یہ علیحدہ بحث. اس کا ہاتھ سیدہ کے چہرے سے بس نہیں ہوا, درمیان میں پردہ پھر بھی حائل تھا, لیکن اس لعین نے اتنی زور سے سیدہ کو تماچا مارا, بی بی زمین پہ گری, کان کا زیور زمین پہ گر گیا. میں کہوں گا اگر بی بی کو تماچا نہ لگتا پھر سکینہ کو تماچے نہ لگتے, لیکن اے سیدہ ہاتھ جوڑ کے جو نہ کہوں, آپ کو ایک تماچا لگا اور قبر تک روتی گئی, لیکن سکینہ کو